بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معزز ومحترم طلبہ و طالبات، الحمدللہ 40 النوویہ کا یہ مبارک سلسلہ اور ایک بہترین گلدستہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج ہم لوگ 40 النوویہ کی اس مبارک سلسلے کی 5ویں کڑی آپ کے روبرو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے عنوان سے بہت ہی واضح ہے کہ آج جس موضوع کو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ہے بدعت اور دین میں جو نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت۔ معزز و محترم سامعین کرام، ابھی جو مشہور و معروف حدیث میں نے پڑھ کر سنائی ہے، جس کے راوی ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے پیش خدمت رکھوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے: جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ روایتیں متفق علیہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ اس حدیث کے متن اور ترجمے کو پیش کرنے کے بعد میں مزید تفاصیل اور اس کی شرح میں داخل ہوں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس حدیث کے سلسلے میں علماء کے جو اقوال ہیں، سلف کے جو آراء ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جنہوں نے 40 النوویہ، یہ 40 احادیث کا جو گلدستہ اکٹھا کیا ہے، جو کہ صاحب کتاب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے قواعد میں سے ایک بہترین عظیم اصول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم، مختصر الفاظ لیکن اس کی تاثیر بہت ہی عام ہے، تو ان میں سے ایک اہم ترین حدیث ہے، اور تمام بدعات و خرافات کے سلسلے میں واضح طور پر رد ہے یہ حدیث: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد۔ علامہ ابن رجب، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 40 پر جو اضافہ کیا، اضافت ابن رجب مشہور ہے، جو کہ آج 40 کا حصہ ہے، 40 نوویہ کا حصہ ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے من احدث فی امرنا هذا، یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ جس طرح انما الاعمال بالنیات، جو باطنی اعمال ہیں، خفیہ اعمال ہیں، ان اعمال کے سلسلے میں انما الاعمال بالنیات ایک میزان کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح ظاہری اعمال میں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد،
یہ جو ظاہری اعمال ہیں اس میں یہ حدیث میزان کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول اور دین کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث يدل على ان كل ما لم يثبت في الشرع فهو مردود على قائله۔ بہت ہی اصولی بات رکھی ہے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کی نگاہ میں ثابت نہیں ہے وہ اس کے کرنے والے کے چہرے پر مار دی جائے گی۔ اور آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں هذا الحديث اصل عظیم فی وجوب اتباع الشریعہ وترک الابتداع۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک عمدہ اصول اور ایک بہترین اصل ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شریعت کی اتباع واجب ہے اور بدعت کا چھوڑنا لازم ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے اسلاف کے اقوال تھے جس سے آپ کو یہ جو مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی اہمیت اور قدر و منزلت واضح ہوگی۔ معزز و محترم سامعین، علامہ فضیل بن ایاض قرآن مجید کی جو آیت ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا بہترین اور عمدہ اور ایک نفیس نقطہ پیش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت دو چیزوں پر منحصر ہے۔ سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ عمل کو پیش کیا جائے، اور دوسری شرط ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے موافق ہو، متابعت کا پہلو اس عمل میں پایا جائے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ جو عبادات کے جو معاملات ہیں ان چیزوں میں اصل چیز توقیف ہے۔ ہم کوئی بھی نیک عمل اپنے طور پر نہیں کر سکتے الا کہ ہمیں شریعت سے اس کے کرنے کی اجازت ملے اور اس کے کرنے کی دلیل ہمیں مل جائے، تبھی ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پر دین میں نئے کاموں کی ایجاد کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بدعت وہ صاحب بدعت کے چہرے پر مار دی جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے جو دو شرطیں ہیں اخلاص اور متابعت، یہ بہت اہم ہے۔ اور جو اعمال شریعت کے مخالف ہوں، گرچہ اس کے کرنے والے کی نیت بڑی نیک کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اسی تناظر میں علامہ فضیل بن ایاض اس آیت کی تفسیر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے احسن عملا اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اکثر عملا کے بجائے احسن عملا۔ کام کی کثرت اور کسی بھی چیز کی کوانٹٹی شریعت میں معیار نہیں ہے۔ اخلصہ و اصوبہ، وہ کام پورے اخلاص کے ساتھ اور عمدہ انداز میں پیش کیا جائے۔ اگر کوئی کام بہت اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن وہ درست عمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کام درست ہے
بالکل 100% آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل اتباع سنت کے عین موافق ہے، لیکن اس میں اخلاص پایا نہیں جاتا تو یہ عمل بھی اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرطیں ہیں کہ وہ عمل خالص ہو اور عین سنت کے مطابق ہو، یہی اللہ کے پاس مقبول ہے۔ خالص کیا ہے؟ ما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہو۔ والصواب، ثواب کیا ہے؟ ما کان علی السنہ، اور ثواب اور اتباع کا مطلب ہے کہ جو عین سنت کی موافقت میں وہ عمل پیش کیا جائے۔ تو معزز سامعین، یہ جو حدیث ہے اس میں عبادتوں کی جو بنیاد ہے قرآن اور حدیث ہے، لہذا ہم اللہ کی عبادت قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اپنے اعمال کو بدعتوں اور خرافات اور خزعبلات سے محفوظ رکھیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جو عبادات ہیں، جو بدعت کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں سے دور ہو۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ رائے پر اور استحسان پر نہیں ہے، بلکہ دین کی بنیاد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ مثلا کوئی چیز اچھی لگے، کوئی رائے موافق نظر آئے، اس چیز پر ہمارے دین کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر ہے۔ یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، یہ حدیث دین کے کامل ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ اب اس میں نہ کسی کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی مشہور آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت عرفہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی مناسبت میں عرفہ میں خطبہ پیش کر رہے تھے تو ویسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے دین کو تم پر مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میری نعمت کا اتمام ہوا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو بحیثیت دین میں اس سے راضی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد دینی اعتبار سے کسی چیز کے اضافے یا کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اسی آیت کی ترجمانی ہے، اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ دین میں جو نئے اعمال، نئے شکلیں، آج آپ جانتے ہیں کوئی بھی مناسبت لے لیجیے ہماری، چاہے وہ خوشیوں کی مناسبتیں ہوں یا پھر غم اور ماتم کی مناسبتیں ہوں، تو ہمارا معاشرہ دیکھیے کس قدر بدعات و خرافات ہمارے اندر جنم لیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی جگہ شادی اور شہنائی کی مناسبت ہے تو وہاں دیکھیے کتنی رسمیں، کتنے من گھڑت دینی رسومات، اور اسی طرح اگر کوئی ماتم یا تعزیت کا موقع ہو، کسی کی وفات کا موقع ہو، مناسبت ہو، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کس قدر خرافات و بدعت ہمارے دینی صفوں میں داخل ہو چکی ہے۔ کسی کے انتقال کے بعد آپ سنیں گے 3ویں، 11ویں، چہلم، 10ویں، 12ویں، اور اس پتہ نہیں کتنے ایسے بدعات و خرافات کو ہم نے دینی شکل دے رکھی ہے، حالانکہ ہمارا دین ان اعمال سے بری ہے، ہمارا دین ان اعمال سے بالکل بری ہے۔
اگر ہم ان بدعات و خرافات کے ناموں پر بھی غور کریں نا تو ان ناموں کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہ عربی کے کلمات ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، اور نہ ہی اس پر صحابہ کرام نے کبھی عمل کیا ہے۔ کوئی بھی بدعت لے لیجئے، جیسے میلاد النبی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا، میلاد النبی کے حوالے سے کس قدر ایک بہت بڑا بجٹ اس پر خرچ کیا جاتا ہے، راستے بلاک کیے جاتے ہیں، لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے، اور پروگرام کی ترتیبات دی جاتی ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 40 سال سے 63 سال تک، 30 سال نبی بننے کے بعد، مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال، ان 23 سالوں کی پوری مدت میں کبھی آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے؟ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سالہ مدت خلافت لے لیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ مدت خلافت لے لیجئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سالہ مدت خلافت لے لیجئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 سالہ مدت خلافت لے لیجئے، اس پورے 30 سال کے عرصے میں کہیں آپ میلاد یا میلاد کی مناسبت سے مسلمانوں کا اجتماع نہیں پائیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، نہ خلفائے راشدین نے کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ کے زمانے میں اس کا وجود تھا، نہ تابعین کے زمانے میں اس کا وجود تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود تھا، بلکہ یہ کئی سو سال بعد مصر میں فاطمیین کے عہد میں اس بدعت و خرافات کی شروعات ہوئی۔ تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بدعت ہے یہ بانج نہیں ہوتی ہے، بدعت کو جنم دیتی ہے، بدعت بانج نہیں ہوتی ہے، بدعت کو جنم دیتی ہے، اور جہاں بدعت داخل ہو جائے وہاں سے سنت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہترین اصول ہے، دین کا قاعدہ ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ اب تک کے احادیث باقاعدہ یاد کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ احادیث کے حفظ کا سلسلہ آپ لوگ جاری رکھیں گے۔ آج یہ حدیث میں مکتوب شکل میں اور آڈیو کی شکل میں بھیجوں گا، آپ لوگ اسے یاد کر لیں، یہ دین کی ایک اہم بنیادی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح بدعت ہر اس عقیدہ، قول یا عمل کو کہتے ہیں جسے دین کے ایک جز کے طور پر ایجاد کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں ہم نے اسے دین کی شکل دی ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو، یہ بدعت ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اسلام کی اساس کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اعمال کے لیے میزان کی طرح ہے۔ جس طرح جب کسی عمل کا مقصد اللہ کی رضامندی کا حصول نہ ہو تو کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا، اسی طرح جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ کیا جائے اسے کرنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جو دین میں منع ہے وہ منع صرف ان چیزوں سے کیا گیا ہے جس کا تعلق دین سے ہو، جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ مثلا آج آپ کو لوگ کہیں گے کہ آج آپ گاڑیوں کا استعمال کرتے ہو، گھڑیاں پہنتے ہو، موبائل کا استعمال کرتے ہو، سواری کے لیے فلاں چیزیں استعمال کرتے ہو، یہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ اس طرح کا شبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ، یہ وسائل، یہ آسانیوں کے لیے رب کی جانب سے دیے ہوئے آسانیاں اور یہ نعمتیں، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، نئی نئی شکلوں کا یا نئی نئی چیزوں کی ایجاد کی جو بات کی جا رہی ہے،
وہ دین کے نام پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اسی طرح زندگی کے تمام شعبے جات، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، سب کے سب شریعت کے حکم کے تابع ہونے چاہیے. سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوا، جو چیز آپ کو اللہ کے رسول عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے ہم باز آ جائیں. حقیقت میں کامیابی، کامرانی، سرخ روئی انہی چیزوں میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے میں ہے. یہی وہ بنیادی صفت تھی صحابہ اکرام کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد ذرا برابر وہ چوں چرا نہیں کیا کرتے تھے. اپنے ذاتی رغبتوں کو، دلی خواہشات کو کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ترجیح نہیں دیا کرتے تھے. تو یہ بنیادی صفت ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوں. یہ جو حدیث ہے لیس علیہ امرنا فہو رد، اس حدیث کے مطابق ہر بدعت کے رد میں یہ جو حدیث ہے اصل کی حیثیت رکھتی ہے. تو کوئی بھی آپ کام خلاف شرع دیکھیں تو یہ حدیث کہہ سکتے ہیں کہ لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے وہ دین میں ریجیکٹ ہے. لیس علیہ امرنا، یہ جملہ یہ واضح کرتا ہے کہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے. قال اللہ وقال الرسول ما انا علیہ واصحابی، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات اور وہ چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو چھوڑ کر گئے تھے وہ چیز ہمارے لیے دلیل ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بدعات و خرافات نہ قال اللہ و قال رسول سے اس کا تعلق ہے، نہ ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر صحابہ کو چھوڑا تھا نہ اس سے موافقت کرتے ہیں، تو یہ شریعت سے خارج ہیں. مومن تابعدار ہوتا ہے، مومن بدعتوں سے دور رہتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اتبعوا اتبعوا ولا تبتدعوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور دین میں کوئی نئی چیز ایجاد مت کرو. فقط کفیتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی جو ہمیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ہر اس چیز سے روک دیا جو ہمیں جہنم کے راستے لے جا سکتی ہے. جنت میں لے جانے والا ہر راستہ بتلا دیا اور جہنم سے بچانے والا ہر طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. کہا فقط کفیتم، آپ کے لیے کافی کر دیا گیا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. صحیح حدیث رسول دلیل ہے، اس کے ثابت ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اپنی عقل نہیں دوڑانا ہے. تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا وہ سنتیں جس پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں، جب بھی اس کا ذکر ہو اس کے عمل کرنے میں ہم رغبت دکھلائیں. اور یہ حدیث لیس علیہ امرنا فہو رد من احدث فی امرنا هذا ما لیس علیہ، یہ جو حدیث ہے اس بات پر دلیل ہے کہ تمام بدعات کی بنیاد دلائل سے جہالت اور لا علمی پر ہے. کہ جتنے بھی بدعات معاشرے میں وجود پاتے ہیں ان کی جو اصل وجہ ہے کہ وہ دلائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. جہالت کی بنیاد پر یا حالات کے حساب سے علماء سو کی گھڑی ہوئی چیزیں یا دنیاوی مقاصد کے لیے ان رسومات کو اپنے گھروں کے چولہے جلانے کے لیے، اپنے پیٹ پوجا کے لیے عام معاشرے کے افراد اور ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. اس حدیث میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان طلب علم کا یہ سفر جاری رکھے حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی معرفت ہو سکے اور اس کے لیے دلیل بن جائے.
جب آپ لکھنے پڑھنے اور یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو آپ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، خیر اور شر میں فرق کرنے کا ملکہ آپ کو حاصل ہوگا، فرق کرنے کا ملکہ حاصل ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان اور خیرخواہ تھے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ اور خبردار کرتے تھے جو ان کے اعمال کو برباد یا ان کے اعمال کے عدم قبولیت کا سبب بن سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس عمل سے امت کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ تو اب ہم کچھ ایسے صحابہ اکرام کے مواقف یا واقعات جس سے اس حدیث کی ہمیں تائید ملتی ہو اس کا ذکر کریں گے۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو موقف ہے جس سے دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کے حوالے سے صحابہ اکرام کس قدر غیرت مند تھے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، اور ایک آدمی ہے بآواز بلند کہہ رہا ہے کبرو میاں، ہللو میاں، سبحو میاں، کہ ہاتھ میں کنکریاں ہیں، حلقات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ اس چیز کو جب دیکھا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کے ساتھ منع کیا اور کہا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ بدعات و خرافات ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِّلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھلائیاں کرنا تو چاہتے ہیں لیکن انہیں صحیح راستہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں اس طرح کی اجتماعی تسبیحات اور مجالس ذکر کے نام پر جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ خرافات و بدعات جنم لے رہی ہیں تو بڑے سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں نیک نیتی ہونا، کہ ہماری نیت تو ٹھیک ہے، تسبیح تو کر رہے ہیں ہم، یہ نیک نیتی عمل کے درستگی کی علامت نہیں ہے۔ تسبیح ضرور کر رہے ہیں آپ، وہ بھی 100 بار کر رہے ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لیکن کسی بھی عمل کی درستگی کے لیے ایک اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ عمل تسبیح و تکبیر اور تحلیل 100 بار اجتماعی شکل میں کنکروں کو لے کر کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو مجلس ہی میں، مسجد ہی میں ڈانٹ کر سختی سے منع کیا اور اس بدعت سے روک دیا۔ معزز و محترم سامعین کرام، اسی حدیث من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے حوالے سے ایک صحابہ کرام کا عمل، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ کہ 3 افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المؤمنین کے پاس آتے ہیں اور اپنی کیفیات عبادت سے متعلق بیان کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد امہات المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات، ان تفاصیل کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کا حال دیکھا کہ اللہ کے رسول کے تو گناہ آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے پورے گناہ معاف ہیں آپ کے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آج سے صرف نماز پڑھتا رہوں گا، رات بھر نوافل، قیام اللیل، تہجد رات بھر پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ پھر دوسرے نے کہا اللہ کے رسول جب
بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس شخص نے کہا آج سے میں زندگی بھر کا روزہ رکھتا ہوں اور ہمیشہ کا روزہ رکھوں گا، کبھی روزے کے بغیر نہیں، 360 دن پورے روزے رکھوں گا. پھر تیسرے نے کہا ہمارے اعمال تو بہت کم ہیں، میں عورتوں سے دوری اختیار کروں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. تو اس طرح ہر ایک نے اچھے جذبات کا اظہار کیا اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا. یہ دین کا حصہ نہیں ہے. پوری رات قیام کرنا، زندگی بھر کا روزہ رکھنا اور سادھو والی زندگی گزارنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطاری بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں. آپ نے مختصر الفاظ میں کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے. تو آپ نے اس عمل کو آپ نے شریعت کے خلاف قرار دیا، کہ آپ اپنی دماغ یا اپنے رائے یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بنیاد پر کوئی رائے قائم کرے اور اس کو دین کا حصہ بنانے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادتوں میں آپ زیادتی کر رہے ہیں، بہت کوانٹٹی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی عین مخالفت ہے. تو یہ دوسرا واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. پھر ایک تیسرا واقعہ مالک ابن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے کہ ایک شخص امام مالک کے پاس آتے ہیں. وہ احرام باندھنا چاہ رہے تھے. انہوں نے سوال کیا کیا میں، اب جیسے میقات آپ جانتے ہیں، طائف کی میقات، جحفہ کی میقات قریب کی ہے، اور اس سے دور کی میقات ذوالحلیفہ ہے، مدینے کی ہے، ذات عرق ہے. یہ سب میقات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں بونڈریاں مقرر کر دی کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی شخص آئے تو کہاں سے احرام باندھے گا. تو ایک شخص نے کہا کہ میری نیت ہے کہ جیسے ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے میقات ہے، تو اس سے بھی دور سے کوئی میں میقات یا جحفہ کو چھوڑ کر اس نیت سے کہ میں دور کی میقات استعمال کروں، مدینے کی میقات، یا پھر مدینے سے بھی دور سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اجر و ثواب زیادہ ملے، تاکہ میں دور سے باندھ رہا ہوں تو اجر بھی مجھے زیادہ ملے گا. تو اس موقع پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میقات کو مقرر کیا وہیں سے تم احرام باندھو، اس میں اضافہ نہ کرو. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اقتداء میں ہے، نہ کہ ہمارے عقل کی استحسان یا عقل جس کو ترجیح دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر خیر اور بھلائی ہے تو وہ سنت کے اقتداء اور اتباع میں ہے. اور اسی طرح چوتھا ایک موقف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر اسود کے ساتھ ان کا جو موقف پیش آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور بڑا تاریخی جملہ کہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معذرت تیسرا موقف جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے اگر نہیں دیکھتا تو تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو عبادتیں ہیں یہ اتباع رسول پر اس کی بنیاد ہے، نہ کہ ہماری رائے یا ہماری عقل اور ہماری سوچ پر نہیں ہے. آخری موقف آپ جانتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑا ہوا تھا. آپ نے اس سے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے قسم کھائی ہے, اس شخص نے نظر مانی ہوئی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا, کبھی بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور روزے کی حالت میں تھا, آپ نے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ سایہ اختیار کرے اور بیٹھ جائے اور اپنے روزے کو مکمل کرے. یہ جو اس نے نظر مانی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا, بیٹھوں گا نہیں, سایہ دار حصہ استعمال نہیں کروں گا, یہ دین میں مبالغہ ہے, یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. کہ جو تعب اور مشقت ہے یہ دین میں مقصود نہیں ہے. اصل مقصود اتباع سنت ہے. ورنہ آج آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حج پیدل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سائیکلوں پر حج پہ نکل رہے ہیں. ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے یمن سے پیدل آنے کی بات کی تو آپ نے اجازت نہیں دی. تو ہمیں چاہیے, یعنی خلاصہ یہی ہے کہ ہم سنت پر اکتفا کریں بدعت میں اجتہاد کرنے کے مقابلے میں. کثرت سے کسی کام کا کرنا یہ عمل کی قبولیت کی علامت نہیں ہے. عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ کا کام اخلاص کے ساتھ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ اصل چیز ہے جو اللہ کے پاس محبوب ہے. تو خلاصہ اس مشہور حدیث من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین میں کسی اضافے یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اتباع سنت کو لازم پکڑا جائے. ہم عبادت کریں گے تو اسی طریقے کے مطابق کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. اور اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تمام بدعات و خرافات کا رد ہونا چاہیے. ہر وہ عبادت, ہر وہ تقرب جس پر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف نیتوں کا نیک ہونا اعمال کی قبولیت کے لیے ناکافی ہے, اور اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع شرط ہے. اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں تساہل اور سستی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دین میں سستی کا نتیجہ یا تساہل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدعت و خرافات اس دین میں داخل ہو جاتی ہیں. اور دین میں جو اصل اعمال میں جو میزان یا کسوٹی جو ہے وہ دلیل ہے, نہ کہ ہمارا کلچر اور نہ ہی ہمارے عادات ہیں. اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ تھوڑا تحقیق کر لے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور بدعت جو ہے یہ عمل کے رد ہونے کا بنیادی سبب ہے, اس چیز کو ہمیں جان لینا چاہیے. بارک اللہ فیکم. یہ کچھ اس مشہور و معروف حدیث کا خلاصہ تھا. یعنی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے پاس مقبول ہے وہ ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین موافق ہو. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص اور ہمارے اعمال میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران اور قائمین اور حاضرین کا شکر گزار ہوں, کیونکہ آج کی اس مشغول ترین لائف میں بھی آپ ماشاءاللہ دینی علوم کے حصول کے لیے وقت دے رہے ہیں. اگر یہ بات کسی چیز پر دلالت کرتی ہے تو یہ آپ لوگوں کی حرص اور صحیح علم حاصل کرنے کی طرف ہے. تقبل اللہ منا منکم شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ, بارک اللہ فیکم. اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کسی کو سوال ہے تو انشاءاللہ ہینڈ ریز کرے, شیخ اس کو جواب دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے تو ایک انسان خود کو تو بدعت سے روک سکتا ہے، لیکن گھر میں ہوتی ہو یا اس کے آس پاس ہوتی ہو تو اس بدعت کو وہ کیسے روکے گا اس کی آنکھوں کے سامنے سے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہن کا جو سوال ہے کہ ہم لوگ دینی اعتبار سے تحقیق کی بنیاد پر حق بات اور بدعت میں فرق تو کر لیتے ہیں، لیکن گھروں میں، معاشرے میں، سماج میں پائے جانے والے بدعات تو خرافات کا ہم سلوشن کیسے نکالیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارا جو موقف ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم جس قدر ہو سکے صحیح سنتیں، صحیح عقیدہ اور صحیح کتابیں یا اس طرح کے علمی دروس، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان کو عام کریں اور لوگوں کے دلوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پیدا کریں اور التزامات کہ ہم دین کے پابند رہیں، اذکار کے، دعاؤں کے، ان سب چیزوں سے جب ہم سنت رسول کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر دلچسپی پیدا ہوگی۔ اور ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں، کیا چیزیں پیش آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ خوشیوں کے موقع پر ہو یا رنج کے موقع پر جو خرافات ہو رہے ہیں اس پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح فیملی ممبرس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن اور سنت اور صحیح کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں، جس سے ایسے جو مجالس ہوتی ہیں اس سے بھی گھروں میں بدعت و خرافات سے ہم اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کچھ اشکال ہو تو بغیر تحقیق کی عمل کرنے کے بجائے اہل علم سے ہم لوگ سوالات اور تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھیں، اس سے بھی انشاءاللہ گھر میں ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا اور بچوں کی تربیت اور اہل خانہ کی تربیت پر جس قدر ہم توجہ دیں گے اس قدر ہمارا معاشرہ بدعت و خرافات سے دور رہے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ جیسے 9ویں اور 10ویں محرم رہتی ہے تو بہت سارے مطلب الگ الگ فرقے کے لوگ مطلب اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں، مطلب بہت ساری وہ چیزیں ہوتی، تو کیا مطلب ہم لوگ اس دن اچھے پکوان پکا سکتے ہیں یا نہیں پکا سکتے؟ میرا سوال یہ ہے، کیونکہ بہت سارے اہل سلف والے کہتے ہیں کہ نہیں پکانا چاہیے کیونکہ مشابہت ہو جاتی۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ پکا سکتے یا نہیں پکا سکتے اس دن۔ اچھا، مجھے آپ سے سوال ہے کہ یہ جو جی 10 محرم کا ہم جو روزہ رکھتے ہیں جس سے جی ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں عاشورہ کے روزے میں، تو اس جی روزے کی وجہ کیا ہے؟ کس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کیونکہ کو جو اللہ کے روزہ نبی رکھتے ہیں؟ نے رکھا تھا روزہ، اسی لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاں، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی بہترین جواب دیا، ورنہ معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت کی بنیاد اور روزے کو جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی بھی رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ تو اس طرح اس روزے کی رکھنے کی وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑتے ہیں، اسی حوالے سے یہ بدعات، خرافات، ماتم اور الگ الگ سیاہ کپڑے پہننا اور پکوان، ایک طرف ماتم بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف بہترین کھانے پکوان عید بھی مناتے ہیں، تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور کسی بھی شخص کے وفات کے بعد 3 دن تک تعزیت کی اجازت ہے، یہ زندگی بھر کا ماتم اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح ایسی مناسبتوں میں کھانا پکانا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیر استاذ۔ بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ اسی بات ہم پر انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔
أحسن الله إليكم، شكرا لكم حبيبنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.